میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ رب العزت لعنت کرتے ہیں ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب اس آیت کریمہ میں ذرا نظر دوڑائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جو بندہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی توہین کرتا ہے، ان کو اذیت پہنچاتا ہے، اس کی اس کائنات میں کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ عام ضابطہ تو یہ ہے باپ ناراض ہو جائے گھر سے نکال دے، بندہ چاچے کے پاس چلا جاتا ہے، ماموں کے پاس چلا جاتا ہے، کسی اور عزیز و اقارب کے پاس چلا جاتا ہے، سب ناراض ہو جائیں تو بندے کے پاس اللہ کے نبی کی ذات کا سہارا ہے، ان کے قدموں میں چلا جاتا ہے۔ لیکن جس پر جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کو ہی تکلیف پہنچا دے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی لعنت ان پر برستی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی کوئی جائے پناہ نہیں ہے ان کے لیے، نہ کوئی ٹھکانہ ہے۔ اور یہ وہ نازک رشتے ہیں اللہ سے تعلق اور اللہ کے رسول سے تعلق کہ جس کے بارے میں کوئی بھی مسلمان یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے رب اور میرے نبی کے بارے میں کوئی نازیبا کلمات کہے، کوئی نازیبا الفاظ کہے، کیونکہ یہ محبت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری محبت بڑھ کر ہونی چاہیے، ہر رشتے سے بڑھ کر ہونی چاہیے، اور یہی ایک ایمان کا تقاضا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب جائزہ لیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ شفیق، مہربان، محبت کرنے والے، رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں، اتنا زیادہ۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی دین کے خلاف ہوتا، جب اللہ اور اس کے رسول کی توہین ہوتی، جب کوئی ایسا معاملہ ہوتا یہاں تک کہ کسی صحابی کی بھی کوئی توہین کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف بھی ایکشن لیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخت ہو جاتے اس معاملے میں کہ دین پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ حالانکہ وہ نبی جس نے کافروں کے لیے بھی بد دعا نہیں کی بلکہ دعائیں مانگتے ہیں ان کی اذیتوں کے باوجود، لیکن جب کوئی ایسا دین کا مسئلہ آ گیا یا توہین رسالت کا مسئلہ آ گیا، پھر یہی پیغمبر ہیں جو بہت زیادہ سختی بھی کرتے ہیں دین میں۔ ہم کہتے ہیں کہ دین صرف نرمی ہی نرمی ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ آدھی بات ہے۔ دین نرمی ہے لیکن ساتھ ساتھ جہاں سختی کا موقع ہو وہاں سخت بھی دین ہے۔ قرآن نے صحابہ کرام کی جب فضائل بیان فرمائے ہیں وہ فرمائے رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں، لیکن اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں۔ تو یہ دونوں مزاج ہیں، سختی بھی ہے، نرمی۔ جہاں سختی کا حکم ہے وہاں آدمی کو سخت ہونا چاہیے، ایمان کا تقاضا ہے۔ جہاں نرمی کا حکم ہے وہاں نرم، حد درجہ نرم ہونا چاہیے، یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ ایسا نہیں کہ نرمی کی جگہ پہ سخت، سختی کی جگہ پہ نرم، تو یہ بھی ہمارے اندر ایمان نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لے، اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بارے میں بھی کتنے زیادہ سنجیدہ تھے اس معاملے میں۔ ایک بندہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتا تھا، اس کا جنازہ آیا تو آپ نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، یہ میرے عثمان کے بارے میں بکواس کرتا ہے، نہیں جنازہ پڑھایا۔ اتنے زیادہ سخت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معاملے میں کہ میرے صحابہ کی بھی کوئی توہین کرے تو یہ ہمیں سبق دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج کے خطبے میں چند ایک واقعات آپ حضرات کے سامنے رکھنے ہیں کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے کیا کیا ایکشن لیے ہیں ان لوگوں کے خلاف جو گستاخیاں کرتے ہیں۔ آئے روز کوئی نہ کوئی گستاخی کرتا ہے، پھر بڑا پروٹوکول اس کو دیا جاتا ہے، پاکستان میں ہو یا کسی اور ملک میں تو بڑا پروٹوکول اس کو ملتا ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کی خبر ہونی چاہیے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے جو رشتہ ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ کیا رشتہ ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کیسی زندگی ہے، کیسی محبت تھی۔ اب دیکھیے صحابہ کرام نے عملی طور پر کر کے دکھا دیا کہ نبی سے محبت کیسے کی جاتی ہے، اپنی ذات سے بڑھ کر محبت کر کے دکھائی، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے بڑھ کر محبت کر کے دکھائی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے۔
اب دیکھیں اس امت میں سب سے زیادہ جو شفیق ہے، مہربان ہے، جو نرم مزاج ہے، سب سے زیادہ نرم مزاج وہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن ان کی حالت دیکھیں، اللہ کے نبی سے محبت کا تقاضا دیکھیں۔ کسی غزوے میں جہاد ہو رہا تھا، عین میدان جنگ کے اندر، ان کا بیٹا تھا عبد الرحمن غالباً، وہ دین کے خلاف لڑ رہا تھا، یعنی کافروں کی جانب سے لڑ رہا تھا، یہ مسلمانوں کی جانب سے لڑ رہے تھے۔ جب وہ بچہ مسلمان ہو گیا بعد میں، تو اپنے باپ سے کہنے لگا کہ فلاں جنگ کے موقع پر آپ میری تلوار کی زد میں کئی مرتبہ آئے، میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، یعنی آپ میرے باپ ہیں اس لیے میں نے آپ کو قتل نہیں کیا۔ تو بڑا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگے بیٹا اگر تو ایک مرتبہ بھی میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، بیٹا ہے میں چھوڑ دوں نہیں، بلکہ میں تجھے قتل کر دیتا کہ میرے نبی کا یہ دشمن ہے۔ اب دیکھیں وہ شخص ہے جو کائنات میں سب سے زیادہ نرم مزاج، سب سے زیادہ نرم دل، سب سے زیادہ رحیم ہے اس امت پر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ نبی کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں، نبی کا گستاخ سامنے اور صدیق خاموش رہے، ایسا ناممکن ہے۔ اب یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے، ان کے باپ ہیں ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے مسلمان نہیں تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا، نبینا ہو چکے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ باپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بکواس کی، توہین کی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھینچ کے تھپڑ مارا، باپ گر گیا، بوڑھا باپ تھا، نابینا تھے، اللہ کے نبی کی خدمت میں مقدمہ آیا، صدیق سے پوچھا صدیق باپ کے تھپڑ مار دیا، کیا ہو گیا تجھے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ اگر میرے قریب تلوار ہوتی نا میں اس کی گردن اڑا دیتا، میرے سامنے آپ کی توہین کرے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ تھا، دیکھیں سامنے باپ ہے، بیٹا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کے نبی کی محبت سب ہر رشتے سے بڑھ کر ہے، اپنی جان سے بڑھ کر ہے ان لوگوں کو، اور یہ عملاً انہوں نے کر کے دکھایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز زندگی دیکھیں، جس نے بھی کوئی گستاخی کی ہے بھی ایسے کلمات کہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بساقت بد دعا بھی کی ہے۔ ابو لہب کا بیٹا عتبہ، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دی، پھر اس سے بڑھ کر، یہ تو چلو اپنا ذاتی معاملہ تھا، اس سے بڑھ کر اس نے توہین رسالت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پر تھوکا اس نے، اور بہت سخت کلمات کہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ وہ مکی دور تھا، ابھی جہاد کا بھی حکم نہیں تھا، کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی کی دعا حرف بحرف پوری ہوئی۔ اب یہ تجارتی قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، ابو لہب بھی ساتھ تھا، اس کا بیٹا بھی ساتھ تھا، لیکن ان بدبختوں کو یہ پکا یقین تھا کہ اللہ کے نبی نے جو بات کہی ہے وہ ہو کر رہے گی، جو بد دعا دی ہے بس ایمان نہیں لائے ضد کی وجہ سے، وگرنہ ان کو پتہ تھا جو بات کہہ دیتے ہیں وہ سچ ہوتی ہے۔ اب ایک جگہ پہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا، وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یہاں درندے بہت زیادہ ہیں، رات اپنی سیکورٹی کا انتظام کر لینا اچھے سے۔ اب جب یہ پتہ چلا کہ درندے بہت زیادہ ہیں، بات کھڑکنے لگی دل میں کہ یہ، اب انہوں نے کیا کہا، ابو لہب نے کیا کیا، سب قافلے والوں کے بستر سائڈوں پہ لگائے، اپنے بیٹے عتبہ کا بستر درمیان میں لگایا، اور وہاں اس کو سلایا، سامان کے اوپر جا کے اس کو سلایا کہ رات تو یہاں سونا ہے۔ اب رات ہوئی جب اللہ رب العزت نے ایک شیر کو بھیج دیا، اور وہاں وہ سونگتا گیا، اس کے اوپر جا کر اس کو دبوچا اور وہیں اس کا کام تمام کر دیا۔ اب جو بھی گستاخی کرے گا اس کا انجام دنیا میں تاریخ بری ہوئی ہے ایسے لوگوں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرہ برابر بھی نرمی ایسے لوگوں کے لیے نہیں کی۔ ایک بہت بڑا یہودی تھا کعب بن اشرف، بہت بکواس کرتا تھا اللہ کے نبی کے خلاف، توہین کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان فرمایا، یہ وہ نبی ہیں جو رحمت للعالمین ہے، سب سے زیادہ شفیق نبی ہے، مہربان ہے، لیکن ایسے معاملے میں، گستاخی کے معاملے میں بہت سخت تھے۔ اعلان فرمایا کون اس بدبخت کا سر میرے پاس لے گا، اس کو قتل کرے گا۔ تو یہ کعب بن اشرف یہودی تھا، تو اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل کا اعلان فرما دیا، اور اس کو بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ایک اٹھے اور اس کو جا کر عرض کی یا رسول اللہ، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں قتل کر دوں؟ فرمایا مجھے بڑی خوشی ہوگی، جاؤ جا کر قتل کرو۔ پھر دوسری اجازت مانگی، یا رسول اللہ اس کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے اگر میں کوئی بات ایسی ویسی کر دوں جو بظاہر تو دین کے خلاف ہے، کیا مجھے اجازت ہے؟ فرمایا کہ جا تجھے وہ بھی اجازت ہے، جس طرح بھی ہو اس کو قتل کر کے اس کا سر میرے پاس لانا ہے۔
اب دیکھیں اللہ کے نبی خود حکم دے رہے ہیں، یہ گستاخی کرتا تھا، اللہ کے نبی کی شان میں اشعار کہتا تھا، بڑا مالدار اور بڑا خوبصورت جوان تھا یہ۔ تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے، کہنے لگے فلاں صاحب جو ہے ہم نے ان کی پیروی تو کر لی ہے، لیکن آئے روز کبھی کسی چیز کا مطالبہ، کبھی چندہ مانگ رہے ہیں، کبھی کچھ، ہم بڑے پریشان ہیں، تنگ ہیں۔ تو کہنے لگا ابھی تو دیکھو آگے آگے ہوتا ہے کیا، میں نے تمہیں سمجھایا تھا۔ یہ کعب بن اشرف کہنے لگا کہ یہ ایسا ہی انسان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ باتیں کی۔ تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ اچھا آپ ایسا کریں، کچھ اناج مجھے دے دیں، بعد میں لوٹا دوں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں قرض تجھے دے دیتا ہوں، لیکن کوئی چیز گروی رکھ میرے پاس۔ تو انہوں نے اپنا اسلحہ، کچھ سامان تھا وہ گروی رکھ دیا اور کچھ قرض لے کر واپس آ گئے۔ اب دوسرے دن ایک دو ساتھیوں کو اور لے کر گئے اور کہنے لگے، ان کو سارا سمجھا دیا کہ میں جب اس کو قابو کر لوں تو تم نے اس کا سر اتار دینا ہے۔ اب رات کا وقت تھا، یہ کعب بن اشرف اپنے مکان پر تھا، اوپر والی بلڈنگ پہ، اور انہوں نے آ کر آواز دی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب کعب بن اشرف نے جب آواز سنی تو اس کی بیوی نے کہا مجھے اس آواز سے خون کے ٹپکنے کی بو آ رہی ہے۔ تو کعب بن اشرف کہنے لگا ایسا معاملہ نہیں ہے، وہ میرے رضائی بھائی ہیں، نیچے کھڑے ہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، اور ویسے بھی ہماری غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ رات کے وقت کوئی ہمیں پکارے، جنگ کے لیے بھی پکارے تو ہم گھر میں نہیں بیٹھ سکتے، ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ اب یہ نیچے اترا ہے، اس نے بڑی عمدہ خوشبو لگائی تھی۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا یار بڑی عمدہ خوشبو تو نے لگائی، تھوڑا سا پمپ کیا اس کو، شوق، بڑا خوش ہوا، کہنے لگا یہ ایسی خوشبو ہے جو مکہ میں کہیں نہیں ملتی، تو یہ میں لگاتا ہوں، سب سے مہنگی خوشبو ہے۔ تو محمد بن مسلمہ نے کہا اچھا مجھے یہ خوشبو سونگنے دے۔ اس کی زلفیں تھی، بڑے بال رکھے ہوئے تھے، سر میں خوشبو لگائی تھی، تو اس نے سر آگے کیا، انہوں نے سونگا تو کہنے لگے بڑا لطف آ رہا ہے، بڑا مزہ، بڑی خوبصورت خوشبو ہے، چھوڑ دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے میرا دل چاہتا میں دوبارہ سونگوں، اور اپنے ساتھیوں کو پہلے بات سمجھائی ہوئی تھی۔ اب جیسے سر انہوں نے قریب کیا، انہوں نے مضبوطی سے اس کے بالوں سے اس کا سر پکڑا، اور دوسرے نے بڑھ کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اور یہ لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے کہ تم نے ایک گستاخ رسول کا سر تن سے جدا کیا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ واقعات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا ہے۔ اسی طرح ایک ابو رافع یہودی تھا، اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا اعلان کیا۔ تو یہ بڑے مضبوط قلعے کے اندر رہتا تھا۔ تو ایک صحابی عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چند صحابیوں کے یہ سربراہ تھے، قلعے کے قریب گئے، قلعے میں جانا مشکل تھا۔ اب وہاں جا کر انہوں نے کیا دیکھا، شام کا وقت ہے، تو عبداللہ بن عتیق یہ جو سالار تھے لشکر کے، انہوں نے کہا اپنے ساتھیوں سے تم میرا انتظار کرو، میں کسی بہانے سے قلعے کے اندر جاتا ہوں۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ قلعے کے قریب رات کا وقت، لوگ مویشی لے کر اپنے جانور وغیرہ قلعے میں لے کے جا رہے تھے، تو انہوں نے اپنی چادر کے ساتھ ایک قلعے کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کے ایسا محسوس ہو رہا جیسے کوئی پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ اب جو قلعے کا جو دربان تھا اس نے آواز دی کہ جلدی اندر آ جاؤ ورنہ میں دروازہ بند کر دوں۔ اس نے سمجھا کہ شاید ہمارا ہی کوئی بندہ ہے، تو یہ جلدی سے اٹھے وہاں سے اور قلعے کے اندر داخل ہو گئے اور وہاں جا کر چھپ گئے، اور اندازہ لگایا کہ یہ چابیاں کہاں رکھتا ہے دروازوں کی۔ اس کو چپکے سے دیکھا، چابیاں اٹھائیں، پھر وہ مختلف منزلیں تھیں اور وہاں دروازے بند تھے، سارے دروازے کھولتے گئے اور اپنے پیچھے سے دروازے بند کرتے گئے، اور ایک جگہ جا کے دیکھا یہ ابو رافع جو یہودی تھا، اس کا پاس مجمع تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، رات کے وقت قصے کہانیاں چل رہی تھیں، تو یہ انتظار کرنے لگے۔ جب سارے لوگ چلے گئے تو یہ چپکے سے اس کے کمرے میں داخل، وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ لیٹا ہوا تھا، اور جا کر اس کو آواز دی ابو رافع۔ تو جب آواز دی، اس نے، رات کا اندھیرا تھا، کوئی روشنی کا انتظام نہیں، اس نے آواز دی، پکارا ان کو کون ہے، تو انہوں نے اندازے کے مطابق جدھر سے آواز آئی تھی تلوار کا وار کیا، لیکن زخمی تو ہو گیا، قتل نہیں ہوا۔ تھوڑا سا شور مچا اور باہر آ گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد جب کوئی نہ ملا، پھر انہوں نے آواز بدل کر پھر اس کو آواز دی کہ ابو رافع یہ کیا شور تھا، پہلے کیا معاملہ ہوا تھا؟ تو اس نے کہا بدبخت مجھے کوئی قتل کرنے کے لیے آیا تھا، مجھ پر وار کیا ہے۔ جیسے ہی بولا انہوں نے پھر دوبارہ اسی آواز کے نتیجے میں گئے، اسی آواز پر جا کے وار کیا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ اب وہاں سے رات کے اندھیرے میں سیڑھیاں اتر رہے ہیں، اور آخری جب زینے پر پہنچے اندازہ نہیں تھا، وہاں سے پھسلے اور ان کی یہ پنڈلی ٹوٹ گئی۔ اپنا امامہ اتارا، اس سے اس کو باندھا اور قلعے کی دیوار کے قریب کے وہاں اوپر بیٹھ گیا۔
اور کہنے لگے جب تک مجھے یقین نہیں ہو جاتا کہ قتل ہو گیا یہ گستاخ رسول، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ خیر جب صبح ہوئی، صبح صادق ہوئی، قلعے کی سے آوازیں آنے لگی کہ ابو رافع کو کسی نے قتل کر دیا۔ پھر ان کو اطمینان ہوا، وہاں سے اترے، صحابہ سے ملے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ یا رسول اللہ، میں نے ابو رافع کا کام تمام کر دیا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ پنڈلی پر کپڑا بندھا ہوا ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ پھسل گیا تھا، میری ہڈی ٹوٹ چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ پاؤں آگے کرو۔ پاؤں آگے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک پھیرا، وہ ہڈی بالکل صحیح سلامت ہوگی۔ کہنے لگے ایسا ہو گیا جیسے کبھی مجھے کوئی زخم، کوئی چوٹ لگی ہی نہیں تھی۔ دیکھیں گستاخ رسول کا انجام کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ کر کے دکھایا۔ تو جس نے بھی ایسا معاملہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خلاف یہ ایکشن لیا، وہاں کوئی نرمی نہیں ہے، اور یہی امت کو سبق دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں، جب ان کے زمانے میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو 1200 صحابہ کا لشکر، صحابہ تو اور بھی تھے، 1200 صحابہ اس غزوہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے ہیں۔ اب یہ امت میں سب سے زیادہ شفیق اور مہربان ہے۔ صحابہ نے اطلاع کی کہ اتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کہ یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، جہاں تک ہمارے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہہ جاتا ہم اس کا پہرا دیں گے۔ 1400 صحابہ، 1200 کی روایت ہے، 1200 صحابہ شہید ہوئے، تب جا کر یہ مسیلمہ کذاب کا فتنہ دبا اور اس کو قتل کیا گیا۔ وحشی بن حرب نے اس کو قتل کیا، لیکن کوئی دین پر کمپرومائز نہیں کیا صحابہ کرام نے، اور یہی صحابہ کرام کا یہ معمول رہا۔ اور آج بھی الحمدللہ امت اس مسئلے پر متفق ہے۔ دنیا میں بسنے والے جہاں بھی مسلمان ہیں وہ اس مسئلے ناموس رسالت پر متفق ہیں کہ کوئی بھی ناموس رسالت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے ہم، اور نہ انشاءاللہ کوئی اگر کوئی بکواس کرے گا بھی تو اس کا سد باب ہوگا۔ ضرور اللہ رب العزت کسی نہ کسی مجاہد کو کھڑا کرے گا اس کے خاتمے کے لیے۔ تو یہ صحابہ کرام کا طرز زندگی رہا ہے، اور یہ ایسا نازک مسئلہ ہے جس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بہت بڑے امام تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی بھی ان کے بارے میں فرمائی ہے کہ ایسا ایک آدمی ہوگا، ایک عالم ہوگا کہ دنیا کو اس جیسا عالم کو کہیں نہیں ملے گا سوائے مدینے کے۔ تو یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت روزے مبارک کے پاس بیٹھ کر حدیث کا درس دیتے تھے، بڑا مقام و مرتبہ تھا۔ ہارون الرشید ایک مرتبہ آیا ان کی خدمت میں اور کہنے لگا یہ وہ مالک تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اگر بادشاہ وقت بھی سامنے آ جاتا تو حدیث کا درس نہیں چھوڑتے تھے، پورا کر کے پھر اس کی بات سنتے تھے۔ اب ہارون الرشید نے آ کر مسئلہ پوچھا، حضرت میں مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں لیکن مجھے دلیلیں نہیں چاہیے، بس ایک لفظ میں جواب چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی گستاخی رسول کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا فقتلوہ، اس کو قتل کر دو۔ اور عرض کی کہ اگر میں کوئی ایسا معاملہ ہو کہ میں قتل نہ کر سکوں تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمایا کہ پھر تیرا دنیا میں رہنا یہ زمین کو گوارا نہیں کہ تو زندہ سلامت دنیا میں رہے، تیرے نبی کی شان میں گستاخی ہو اور تو دنیا میں سلامت رہے، یہ میں اس بات پر کوئی فتویٰ نہیں دیتا۔ پھر تو زندہ نہ بچ، تو اپنے آپ کو ہلاک کر لے اگر تو ناموس پر پہرا نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے، امت کا اجتماعی مسئلہ ہے۔ ہمارے اعمال جیسے کیسے بھی ہیں، چاہے فرقہ بندی جو مرضی ہے، لیکن یہ ایک ایسا نازک معاملہ ہے جس پر کوئی بھی غیرت مند مسلمان کمپرومائز نہیں کر سکتا، کوئی سودے بازی نہیں کر سکتا، بلکہ اس مسئلے پر پوری امت مسلمہ دنیا میں جہاں بھی بستی سب متفق ہیں۔ اور آپ حالیہ دنوں میں جو ہندوستان میں گستاخی ہوئی، اس عورت نے اللہ کے نبی کی شان اطہر میں گستاخی کے الفاظ، نازیبہ الفاظ کہے ہیں، اس ملعونہ نے، ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ حکومتی سطح پر اس کا کوئی سد باب کرے، جو بھی ممکن ہو اس کا کرنا۔ خاموش بیٹھنا مسلمان کی غیرت کے خلاف ہے، اور مسلمانوں کو میدان عمل میں آنا چاہیے، کیونکہ جو بھی گستاخی کرے اس کا منہ بند ہونا چاہیے، یہ حکومت وقت کا کام ہے۔ اور عام لوگوں کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو خود قتل نہ کرے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، حکومت وقت کے نوٹس میں بات لائیں، لیکن اگر کسی آدمی نے ایسا معاملہ کر بھی دیا پھر حکومت کی شاسن اس کو قتل نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ ایسا نازک معاملہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس پر حساس بھی رہیں، اگر کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو حکومت کو بھی پریشرائز کرنا چاہیے، عوام پریشر ڈالے حکومت پر تاکہ حکومت ایسے لوگوں کی سپورٹ نہ کرے۔ کتنے حالیہ دنوں میں واقعات گزشتہ ماضی میں ہوئے ہیں کہ گستاخیاں کی ہیں، بڑے پروٹوکول کے ساتھ ان کو باہر ممالک میں بھیج دیا گیا، یہ ایک مسلمان کی غیرت کے خلاف ہے۔ ایسا معاملہ خاص طور پر پاکستان جو کلمے کی بنیاد پر بنا ہے،
ہے، اس میں تو بہرحال ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم مسلمانوں کو بھی غیرت کے ساتھ رہنا چاہیے اور حکومت وقت کے ساتھ بھی ایسا مطالبے کرتے رہنا چاہیے کہ گستاخ رسول کی صرف ایک ہی سزا ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ یہی ہماری غیرت ہے کہ اللہ رب العزت خود قرآن میں فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا میں بھی ان پر لعنت برساتے ہیں، آخرت میں بھی، یعنی ان کا زندہ رہنا دنیا میں یہ جائز ہی نہیں ہے، ان کو بس ختم کر دیا جائے، اس روئے زمین کو ان کے وجود سے پاک کر دینا۔ یہی ایک غیرت مسلمانی، ایک غیرت انسانی اور غیرت اسلامی کا ایک تذکرہ ہے۔ ہمیں اس پر آنا چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک میری محبت ہر رشتے سے بڑھ کر نہ ہو جائے، اور ہر رشتے سے بڑھ کر یہ محبت ہونی چاہیے۔ ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی محبت بھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے بھی محبت ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہم عمل بھی کریں، ان کی ایک ایک سنت پر مر مٹیں، کیونکہ یاد رکھیں اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت اللہ کو اپنے عرش سے بھی ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہے۔ تو ہمیں اللہ کے نبی کی سنتوں پر بھی آنا چاہیے، اور جو ایسا معاملہ ہوتا ہے ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم احتجاج تو کر سکتے ہیں۔ ابھی رات کا ایک واقعہ بڑھ رہا تھا، یہ بلوچستان کے اندر تبلیغی جماعت پر لوگوں نے تشدد کیا، پتھراؤ کیا، ان کو زخمی کیا، کسی کو شہید کیا، اتنا بڑا سانحہ، لیکن ہماری حکومت خاموش ہے۔ اگر کوئی فلمی ایکٹر یا اور کوئی مسئلہ ہوتا تو احتجاج ہوتے، لیکن یہ ایک جماعت ہے جو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرتی، لوگوں کے در پر چل چل کر جانا، منت سماجت کرنا، لوگوں کو دین کی طرف لانا، کوئی فرقہ واریت نہیں۔ اتنا بڑا ظلم اس جماعت پر ہوا، تو ہمیں حکومت کو چاہیے کہ اس کا بھی کوئی نوٹس لے، اور جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی جائے۔ یہ تو ایسی مقدس جماعت ہے کہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے، ایذا نہیں پہنچاتے، جو بات سن لے اس کے بھی لیے دعا کرتے ہیں، جو نہیں بات سنتا کڑوی کے لیے ان کی صحتیں بھی ہیں، برداشت بھی کرتے ہیں، تہجد کے وقت اٹھ کر ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے، ان پر بھی ظلم و ستم، یہ بھی ایک بہت بڑا سانحہ ہے، اس کے خلاف بھی آواز اٹھانی چاہیے۔ حکومت وقت کو چاہیے کہ ایسے جو عناصر ہیں جو فتنہ فساد پھیلاتے ہیں ان کا سر قلم کیا جائے، ان کو منظر عام پر لا کر ان کو نشان عبرت بنایا جائے، تاکہ کوئی ایسی جرت نہ کر سکے۔ اگر ایک بھی آدمی کو اس طرح منظر عام پر لا کر نشان عبرت بنا دیا جائے تو سب کو کان ہو جائیں گے، کوئی بھی ایسی پھر گستاخی نہیں کرے گا۔ کتنے لوگ ہیں گستاخیاں کرتے ہیں بھاگ جاتے ہیں، اگر کسی ایک گستاخ کو بھی لٹکایا ہو، سر عام پھانسی دی ہو، تو کسی کی پھر یہ دوبارہ جرت نہیں ہوگی ایسا معاملہ خاص طور پر ہمارے نبی یا ہمارے صحابہ کے بارے میں کر سکے۔ یہ نازک معاملے ہیں، یہاں بولتے وقت بھی ہمیں لاکھ مرتبہ سوچنا چاہیے، کہیں ہماری زبان بھی نہ پھسل جائے۔ یہ ایسا نازک معاملہ اگر گستاخی ہوگی تو سارے اعمال غارت سے ہو جائیں گے اور بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی اور اللہ کے پیاروں کی سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے، اور دین کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔